السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 12۔ اس پارے کے اندر دو صورتیں، سورہ ہود مکمل ہے اور سورہ یوسف کی ابتدائی کچھ آیات ہیں۔ تو شروع کے تین حصہ جو 12واں پارہ کا ہے وہ سورہ ہود پر مشتمل ہے، اور جو آخری ایک حصہ ہے 12 پارہ کا اس میں سورہ یوسف ہے۔ تو سورہ ہود، ہود ایک نبی کا نام تھا اور ان کی قوم کو کہتے ہیں قوم عاد۔ قوم کا نام عاد تھا، عین الف دال، قوم عاد۔ اس صورت کے اندر ہود علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے اور بھی کئی نبیوں اور کئی قوموں کا ذکر ہے۔ سورہ ہود مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ جب سورت مکی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ زور عقیدے پر اور توحید پر دیا جاتا ہے۔ عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے، صحیح عقیدہ بتایا جاتا ہے، اور جو شرک ہے، کفر ہے، اس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگ آئیں، ایک اللہ پر لوگ بھروسہ کریں، ایک اللہ کی پوجا ہو، ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اس بات پر زور دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی صورت اگر مکی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر عقیدے کی بات ضرور ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ بات عقیدے کی اور توحید کی ہوتی ہے۔ تو جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی رسول ہو، یعنی پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں تو ان کے پاس جو رسول بھیجے گئے، تو جس قوم نے بھی اللہ کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان باتوں کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اس صورت کی شروعات ہوتی ہے الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی کو معلوم۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور خبیر ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کی آیات محکم ہیں اور اس کے اندر اللہ نے کھول کھول کے باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں بالکل درست ہیں اور اتنے اچھے کہ اس سے اچھا الفاظ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کے جو جملے ہیں، جو سینٹینس ہیں، جو شبد ہیں، جو ورڈ ہے، سب ہائی لیول کا ہے، بہت اچھی کوالٹی کا ہے۔ یعنی اس سے اچھا لفظ، اس سے اچھا جملہ، اس سے اچھا سینٹینس ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کے کسی جملے میں، کسی لفظ میں، کسی الفاظ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بالکل اسٹرانگ ہے، بہت اچھا ہے، ہائی لیول کا ہے۔ اس سے اچھا جملے، اس سے اچھے الفاظ، اس سے اچھے شبد نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے، کیا؟ عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں، پھر شرک کیا ہے، کفر کیا، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ اس کے اندر اللہ نے احکام بیان کیے، واعظ و نصیحت ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہے، اس کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر ہے جس نے انکار کیا، اور پھر مومنوں کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ نے قرآن کے اندر کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ قرآن کو جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس قرآن کی تلاوت کر لو، پڑھ لو، رکھ دو تاک میں۔ اب وفات ہو گئی کسی کی تو قرآن خوانی کر لو، گھر کسی نے خرید لیا تو بلا کے قرآن خوانی کرا دو۔ اس کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن خوانی کرنا تو صحیح نہیں ہے، قرآن حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن خوانی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کی موت پر، نہ کسی کی پیدائش پر، اور نہ گھر بنانے پر۔ قرآن خوانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اور رہی بات تلاوت کر کے رکھ دینے کی، تو تلاوت کرنا ٹھیک، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ تلاوت کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھیں، غور و فکر کریں، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے قرآن کے کیا بیان کیا ہے، اس میں تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے،
اور سیکھنے کی کوشش کی جائے. یہ اصل مقصد ہے قرآن کو اتارنے کا. اللہ. تو ہمیشہ قرآن کو سمجھ کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اور قرآن کے اوپر جو بیان ہوتا ہے، جو دروس ہوتے ہیں، جو تفسیر کے جو کلاسز ہوتے ہیں، اس کو جوائن کرنی چاہیے، اس کو سیکھنے چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا ہمیں پتہ چلے، علم میں اضافہ ہو، ہم اللہ سے قریب ہوں، شیطان سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے ہم بچ سکیں. اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کی سب سے پہلی آیت میں رزق کے بارے میں بیان کیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقر کو، اس کے مستودع کو، یعنی یہ چیزیں، یہ جاندار، یہ جانور، یہ انسان، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب کہاں جائیں گے، کہاں جاتے ہیں، کہاں سوئیں گے، کہاں کھائیں گے، کہاں مریں گے، مرنے کی جگہ کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مستقر اور مستودع. اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تمام چیزوں سے باخبر ہے. اس کے پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے، کس کے پیٹ میں یہ پلے گا، کس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوگا، اور کہاں پیدا ہوگا، اس کے پیٹ میں رزق کیسے ملے گی، پھر پیدا ہونے کے بعد رزق کہاں ملے گی، پھر یہ کہاں مرے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی، کہاں دفن ہوگا، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین. یہ تمام چیزیں واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. واضح کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ. ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. تو لوح محفوظ کے اندر اللہ کے پاس جو کتاب، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ ہم سے اور سے پہلے تو زمین آسمان ہے، رائٹ. اللہ نے پہلے زمین آسمان کو بنایا ہے، پھر بعد میں اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، دوسری مخلوق کو بھیجا ہے. تو ہم سے آپ تو اور پہلے، بلکہ زمین آسمان کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تمام مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، سب کے بارے میں. تو کوئی بھی مخلوق ہے وہ کہاں پیدا ہوگی، ہم اور اب کہاں پیدا ہوئے، یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا. اللہ اکبر. ابھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتے داروں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج میں چھوٹے بچے 5 سال کے، 2 سال کے، ہمیں نہیں پتہ اس کی شادی کہاں ہوگی، رائٹ. اس کے بچے کتنے ہوں گے، ان کا کیا نام ہوگا، وہ جاب کرنے کہاں جائے گا، نہیں پتہ، پر اللہ کو سب معلوم ہے. زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. تو تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیزیں اللہ تعالیٰ کے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ نے ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے. تو کون انسان کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب وفات پائے گا، کب کب بیمار پڑے گا، کب اسے بخار لگے گی، کب اسے زکام ہوگا، سب کچھ، کب کھائے گا، کتنا کھائے گا، کمانے کے لیے انسان کہاں کہاں جائے گا، سب کچھ، کہاں وفات پائے گا، کب وفات پائے گا، کتنے بجے وفات پائے گا، کتنے بج کے کتنا منٹ بلکہ کتنا سیکنڈ ہو رہا ہوگا، اور کس حالت میں انسان کی وفات ہوگی، اور پھر اس کو دفن کہاں کیا جائے گا، اس کے جنازے میں کون کون آئیں گے، کتنی مٹی اس کے قبر پر ڈالی جائے گی، یا کون ڈوب کے مر جائے گا، کس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کس کو شہید کر دے، سب کچھ A to Z، ہر مومنٹ. بلکہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کا پہلے سے لکھا ہوا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی کا درس اتنے بجے ہوگا، مجھے نہیں معلوم تھا، اور اللہ کو معلوم تھا، اس لیے ابھی درس شروع ہوا. اللہ اکبر. یہ آج کی ڈیٹ میں، یہ آج کے دن میں یہ پارے کی تفسیر ہوگی، پارہ نمبر 12، ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. سب کچھ، یعنی ہر کچھ A to Z اللہ کے پہلے سے لکھا ہوا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بیمار میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ پریشان کرتے تھے دوسروں کو، بیمار پڑ گئے ہیں، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، ہنگامہ فون کر کر کے، میسج کر کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، گھبراہٹ میں ڈال دیتے ہیں. کبھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی بیمار ہے جی، آپ کے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، شوہر، جو بھی ہو، اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا.
مصیبت جو آنی وہ آ کے رہے گی، کوئی ٹال نہیں سکتا. جو بیماری آ کے رہے گی، موت آنی آ کے رہے گی، وفات پانی انسان وفات پا کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. انسان کا کام ہے علاج کرنا، دعا کرنا، بری چیزوں سے بچنا، نقصان دہ والی چیزوں سے بچنا، اچھے سے رہنا. اس کے باوجود پریشانی مصیبت آتی وہ آئے گی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اس لیے صبر کرنے کا آ گیا. کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ نے پہلے سے لکھی تقدیر کر دی، اس لیے پریشان مت ہوگی. مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، درد میں انسان کو صبر کرنا ہے. لیکن ہاں گناہ کے معاملے میں یہ نہیں کہنا کہ ہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ گناہ اللہ نے بتایا نا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ نے اختیار ہم کو دیا ہے، چاہے تو ہم گناہ کریں اور چاہے تو ہم گناہ نہ کریں. تو گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، نہیں کریں گے تو سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو گناہ کے معاملے میں تقدیر کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ گناہ کے معاملے میں طریقہ یہ، ادب یہ، احترام یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر افسوس کریں، اپنے آپ کو کوسے، شرمندہ ہوں، روئیں گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے. سامنے پانی ہم پانی پئیں، سامنے شربت ہم شربت پئیں، چاہے تو ہم شراب پئیں. تو ہم شراب پئیں گے تو گناہ ملے گا، اللہ نے بتا دیا. پانی پئیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو گناہوں سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ بچنے کا حکم دیا گیا. اب اگر پوچھیں گے پھر کیا فائدہ ہوا جب سب کچھ ہے لکھا ہوا تو فرق ہے نا. فائدہ یہ کہ آزمائش کی جگہ نا دنیا، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اگر یہ شراب نہ ہوتی، اگر یہ غلط چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کی آزمائش کیسے ہوتی؟ اصل امتحان تو یہی ہے نا کہ آپ کتنے صحیح طریقے پر چلتے ہیں، کتنا گناہوں سے، غلطیوں سے بچتے ہیں. آزمائش، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. ایگزام ہوتا ہے یہاں پر، تو آزمائش ہے، امتحان ہے دنیا کی جگہ. اس لیے یہاں سب کچھ ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں. تو رزق کے معاملے میں انسان کو زیادہ پریشانی ہے، محنت کرنا، لیکن ہاں کام چوری نہیں. کچھ لوگ کام چوری کرتے ہیں، وہ محنت ہی نہیں بیٹھے ہوئے دوسرے کے سہارے، کہیں سے ہیلپ آ جائے گا، کہیں صدقہ دے دے گا، کوئی زکات دے دے گا. بالکل غلط بات ہے، استغفر اللہ. اسلام میں سختی سے منع ہے. کبھی کسی کے بھروسے کسی سے نہ رہے. دینے والا بنیے، لینے والا مت بنیے. دینے والا ہاتھ اچھا ہے، لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ محنت کیجیے. کام کو چھوٹا، حلال طریقہ ہو، حلال جاب ہو، حلال کام ہو، محنت کرے، کوشش کرے. کوشش یہ کرے خود کمائیے، کھائیے اور دوسروں کو کھلائیے، دوسروں کو اب دیں. لینے کے انتظار کبھی مت رہیے. اگر یہ مزاج بنا لیں کوئی ہم کو دے، کہیں سے مل جائے، تو انسان زندگی میں ایسے ہی رہتا ہے. پھر اللہ نے اس کے رزق میں برکت دیتا ہے نا، اس کی اچھی جاب ملتی ہے. ہمیشہ انسان کوشش کرے ہم دینے والے بنے، لینے کے انتظار میں نہ رہے. بھروسہ اللہ پر ہو، امید اللہ سے ہو. محنت کوشش کرے انسان، پوری جان لگا دے محنت کرنے میں. مالی حالت اچھی ہوئی ضروری ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا. اللہ نے ذمہ داری اس کی، اللہ رزق دے گا آپ کو. اصل چیز ہے انسان توحید سنت پر چلنے کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے انسان کوشش کرے. اس کے لیے پریشان ہو، رزق تو اللہ آپ کو دے دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ سب چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں عقیدے کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں نبیوں کی زبانی کہلوائی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو اس کے اندر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے سیلاب آیا، بارش آئی، بہت زیادہ، پوری دنیا میں پانی بھر گیا تھا. ویسا سیلاب آج تک پوری دنیا میں کبھی نہیں آیا. پوری دنیا میں پانی ہی پانی، پہاڑ کے برابر پانی ہو گیا تھا، پوری بلڈنگ سے کچھ ڈوب گیا. تو اس سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اس وقت پانی نہیں تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے، کشتی کہاں چلاؤ گے، ریت میں چلاؤ گے، روڈ پہ چلاؤ گے. کافی لوگ مذاق اڑاتے تھے. جب کشتی تیار ہو گئی نوح علیہ السلام کی، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوئی، پانی آیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، بہت زیادہ پانی پانی بھر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو جائے، اور تمام مسلمان، مرد عورت جو بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ سب کشتی میں آ جائے. سب کشتی میں آ گئے مسلمان، اور پھر کشتی پانی میں تیرنے لگی. اور کافر، مشرک، سب کے سب ڈوبنے لگ گئے پانی میں. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے لگ گیا نظروں کے سامنے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مجھے بچا لیجیے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے گھر والے کو بھی بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کہا کہ اے نوح، تم ایسی چیز کا سوال کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ تو تمہارے اہل سے نہیں ہے، یعنی بیٹا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوا نا. بچنے کے لیے اللہ کی طرف سے مسلمان مومن ہونا چاہیے. آپ کا بیٹا تو مومن نہیں ہے، یہ نہیں بچ سکتا. اور نظروں کے سامنے پانی میں ڈوبتے ہوئے نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا ڈوب کر کے مر گیا. اور نوح علیہ السلام بچا نہیں سکے، ڈوب گیا، کیونکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. اب نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی دیکھیے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم.
دیکھیے بدعتیوں خرافاتیوں کے لیے دلیل ہے اس کے اندر. بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اولیاء پاورفل ہیں، جس کو چاہے بچا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اتنا پاور ہوتا ہے، سب کو بخشش کروا، سب کو مغفرت کروا لیں گے، اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بیعت کر سب کو جنت میں لے جائیں گے. تو فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگاتے ہیں نا. ان کو چاہیے کہ اس آیت میں غور کریں برائے مہربانی. اس میں آپ کو بیوقوف بنا، اللہ کے واسطے قرآن میں غور کیجیے. نوح علیہ السلام صرف نبی رسول ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا اولو العزم رسول میں سے ہے، یہ ٹاپ کے رسول میں سے نوح علیہ السلام ہے. تو نوح علیہ السلام پھر کہنے لگے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ایسی چیز کا سوال کرا جس کا مجھے علم نہیں تھا. وہ اللہ تغفر لی و ترحمنی، آگے سنیے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بخشا نہیں، مجھے معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر مجھے بخشا نہیں، مجھے معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا اللہ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو افسوس ہوا نوح علیہ السلام نے غلطی مان لی کہ ہم تو مسلمان نہیں تھا، نہیں بچ سکتا، مسلمان بچے گا. اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میری معافی نہیں ہوگی، میں تو ہلاک ہونے والی میں سے ہو جاؤں. یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ رسول کہہ رہے ہیں. اور آج لوگ دیکھیے درگاہوں، مزاروں، بدعتوں پر چلنے والے، یہ شیعہ حضرات دیکھیے، امام باڑہ چلانے والے، یہ خانقاہ چلانے والے، یہ کیسے بیعت کرواتے، کیسے کیا کیا بات کہتے ہیں. کتنی بڑی بڑی امیدیں ان لوگوں کو دے کے رکھے ہوئے ہیں کہ آؤ جنت میں چلے آؤ گے، میرے پیچھے آ جاؤ، بیعت کر لو، دامن پکڑ لو، بس ہمارے مرید بن جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رشتہ داری کسی کو کام نہیں آئے گی، بلکہ اصل ہمارا ایمان، ہمارا عمل ہے. اگر ہم اچھے ہیں تو بچیں گے، رشتہ داری کی وجہ سے ہم بچ نہیں سکتے. جب نبی رسول کا بیٹا نہیں بچ سکا تو ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. کہ نبی یہ تو غیب کی باتیں ہیں جس کا میں نے آپ کو خبر دی، آپ کو بتایا ہے. نوح علیہ السلام کے بن قوم نہیں تھے، موجود نہیں تھے، نہ آپ کی قوم یہ جو ہے مکہ کے لوگ موجود تھے. کیا مطلب؟ یعنی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں، سچے رسول ہیں، نبی ہیں. اس لیے اتنی پرانی باتیں بتا رہے، اللہ کے حکم سے بتا رہے. اس لیے آپ نبی کو، ایک قوم کے لوگوں، نبی کو مانو، نبی پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا رسول مانو، ان پر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ. اب اس کے بعد اب ہود علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 50 سے 60 تک. سورہ ہود آیت نمبر 50 سے 60 یعنی 10 آیتوں میں ہود علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے. ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لو، توبہ استغفار کر، اللہ سے معافی مانگو. اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسائے گا، اللہ بارش برسائے گا، اللہ طاقت میں، قوت میں اور بھی اضافہ کر دے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ استغفار کرنے کی کتنی فضیلت ہے. اگر آپ کے پاس تنگی ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، استغفار خوب کیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، رب اغفر لی، رب اغفر. یہ سب توبہ استغفار ہے. یہ اپنے الفاظ میں توبہ استغفار کر، اللہ سے معافی مانگے. اس سے رزق میں برکت آتی ہے، اس میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے انسان کا گناہ معاف ہوتا ہے، اس سے پریشانی، تنگی سب دور ہوتی ہے. بہت فضیلت استغفار کی. اور اسے بھی پتہ چلا کہ اسلام ایسا نہیں کہ 1400 سال سے ہی ہے، جب سے دنیا تب سے اسلام ہے. سب سے پرانا دھرم اسلام ہے اور سب سے پہلے مسلمان ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان مسلمان تھے. دادی وہ سب سے پہلی عورت وہ مسلمان تھی، انہیں کی اولاد مسلمان. وہ تو بعد میں جا کے لوگوں نے مورتی پوجا شروع کیا، شرک کو شروع کیا. ورنہ سب سے پہلا، سب سے پرانا دھرم اسلام دھرم ہے. سب سے پہلے دنیا میں مسلمان آئے، سب سے پہلے مسلمان ہیں. کافر مشرک بعد میں پیدا ہوئے، شیطانوں کے بہکانے کی وجہ سے بہک گئے، شرک کرنے لگ گئے. یہ 1400 سال بولا تھا اسلام، یعنی آخری نبی کے حساب سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال ہوئے. یعنی پھر لوگ شرک کفر میں ڈوب گئے تھے تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کی دعوت دے، جیسا کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو یہ آخری رسول کے حساب سے کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے سے اسلام ہے، یا 1400 سال پہلے یہ حکم آیا. یہ اس حساب سے. ورنہ اسلام تو جب سے دنیا ہے، جب سے انسان ہے، تب سے اسلام ہے. اللہ اکبر. تمام نبی رسولوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، سب کے سب مسلمان تھے.
جنہوں نے نبی اور رسول پر ایمان لایا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، ان کی بات مانی، وہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا، تو صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود کہتے ہیں، سے ثمود، تو ان کا ذکر آیت نمبر 61 سے لے کر کے 68 تک۔ اور اس میں یہ ہوا تھا کہ قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ قوم کے یعنی قوم ثمود نے مطالبہ کیا ان کے زمانے کے صالح علیہ السلام نبی سے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو چلو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی نکال دے، تو ہم مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے کہ ہم سچے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی، اللہ۔ لیکن قوم کے لوگوں نے دیکھیے، لوگ خراب ہوتے ہیں نا، تو کتنا آپ سمجھا تو خرابی رہیں گے، نہیں مانیں گے، وہ تو باتیں بناتے ہیں بس۔ تو قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، پھر بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ اس اونٹنی کو بھی، اللہ کی اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کو بہت غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیج دیا۔ کیسا عذاب آیا تھا؟ بہت زور سے آواز، چنگھاڑ جو کہتے ہیں نا، اتنی زور سے آواز اللہ نے بھیجی کہ آواز کی وجہ سے ان کے کان پھٹ گئے، اور لوگ آواز کی ہیبت میں آ کر کے خوف سے مر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے کئی قوموں کو نا الگ الگ طریقوں سے ہلاک و برباد کیا، نافرمانی کی وجہ سے، دین کو نہیں ماننے کی وجہ سے، اسلام پر نہیں چلنے کی وجہ سے۔ اور یہ سب جتنے واقعات جو قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اے لوگوں، آج بھی جو ہم لوگ ہیں، آپ ہیں، بیان کا یہی مقصد ہے کہ اگر تم لوگ اگر نہیں مانو گے، اللہ سے رسول پر کے طریقے پر نہیں چلو گے، اسلام کو اگر فالو نہیں کرو گے، تو تم بھی ہلاک و برباد ہو سکتے ہو، اسی طرح جسے پچھلی قوم ہلاک ہوئی ہے۔ اس لیے کبھی غلط فہمی مت رہو کہ تمہیں اللہ ہلاک نہیں کرے گا، جسے چاہو منمانی کرو، جیسے چاہو حرام کی زندگی گزارو، کفر اور شرک میں ڈوبے رہو، نافرمانی میں ڈوبے رہو، ایسے نہیں چلتا ہے۔ ہم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں اللہ نے بیان کی، اسی لیے تاکہ ہمارا آپ سمجھیں۔ تو مکہ کو ڈرا گیا، مکہ کے لوگوں کو، کہ تم بھی سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھرو گے تو تمہیں بھی اللہ ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے پاس فرشتے آئے انسان کی شکل میں، اور پھر بچے کی بشارت دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، جوان، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے بشارت دی کہ اب آپ کو بچہ ہوگا۔ ان کی بیوی سنی، گھر کے اندر پردے میں تھی، سن لی کہ مہمان بات کر رہے، کیونکہ فرشتے مہمان کی شکل میں آتے، انسان بن کے، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، بشارت دے دی۔ تو ان کو تعجب ہونے لگا ان کی بیوی کو پردے سے سننے کی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہو گئی، ہمیں بچہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ایسا کہا ہے تو آپ کو بچے ہوں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، تو اس سے بھی پتہ ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو 5 سال بچے نہیں ہوتے ہیں، 10 سال بچے نہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کریں آپ۔ بہت سے لوگوں کو لیٹ سے بچے ہوتے ہیں، 20 سال کا وہ بچہ ہو سکتا ہے، تو صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، علاج کرائیے، علاج کرانے میں مشکل نہیں ہے، میڈیکل چیک اپ کرائیں، کوئی پریشانی بیماری تو دور کرائیں، مشکل نہیں۔ لیکن درگاہوں مزاروں پہ جانا، امام باڑوں میں جانا، خانقاہوں میں جانا، بچہ لینے کے لیے بابا کے پاس جانا، یہ بالکل غلط ہے، شرک ہے۔ کبھی بھی کسی بھی عورت کو اگر بچے پہ نہ بھی اللہ دے، کبھی درگاہ مزار پہ جا کے اپنے ایمان کو اور اپنی عزت کو برباد نہ کریں۔ یہ کیا ہوتا ہے جو بچے مانگنے کی عورتیں جاتی ہیں، اکثر میں ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، نشہ پلا کے، انجیکشن دے کے ان کے ساتھ غلط کام کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ باتیں ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگی۔ تو عزت بھی جاتی ہے، انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، یہ شرک کا کفر ہے۔ کوئی غیر اللہ کو بچہ نہیں دے سکتا۔ صبر کریں، دیر سے اللہ بچہ دیتا ہے یا نہیں بھی دے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اتنے نیک، ان سے نیک اور ولی کون ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام سے؟ یعنی کہ اس کے باوجود اللہ نے ان کو دیکھے بڑھاپے میں اولاد دی، اور کسی کو اولاد نہیں بھی دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ نے دیا الحمدللہ، اللہ نے اولاد نہیں دی تب بھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، خاموشی سے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ کی بات میں لگے رہیں، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ قبر میں یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ تمہیں بچے کیوں نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ پوچھے گا تمہیں بچے کیوں نہیں ہوئے، تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتی ہو، آپ کے پاس بچے نہیں ہیں، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، ایسا اللہ کہے گا؟ نہیں۔ قبر میں سوال ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر تو کیوں اتنے پریشان؟ ہو گیا بچہ تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو پھر کیوں اپنی ایمان کو اور اپنی عزت و آبرو کو برباد کرنے کے لیے ادھر کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں؟ کبھی مت جائیے، صرف اللہ پر بھروسہ کریں، دعائیں کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، آیت نمبر 77 سے لے کے 83 تک، 77 سے 83 تک۔
تو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وہ بھی انسان کی شکل میں آئے ان کے پاس بھی. تو انسان کی شکل میں آئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ انسان کی شکل میں بہت خوبصورت تھے، ایک دم فرشتے تھے، انسان کی شکل میں خوبصورت تھے. تو ان کی لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آنے لگے غلط کام کرنے کے لیے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جہاں کافر تھی، مشرک تھی، اکثر کچھ ہی مسلمان ہوئے تھے، اکثر کافر مشرک تھی. تو ان کے اندر ایک بیماری بھی تھی کہ وہ لوگ لڑکوں کے ساتھ، نعوذ باللہ، مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے. تو جب ان کو دیکھا خوبصورت ہے تو ان کے قوم کے لوگ ان کے پاس آنے لگے، ان مہمان کے پاس غلط کام کرنے کے لیے. تو لوط علیہ السلام نبی کیا کہتے ہیں دیکھیے، اللہ اکبر. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ ایسا مت کرو، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ تو ہمارے مہمان ہیں. سمجھ کے آ رہے تھے قریب، سمجھ گئے کس نیت سے یہ آدمی آ رہا ہے، ایسا مت کرو. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم تو لڑکیوں کے پاس نہیں، عورتوں کے پاس نہیں آتے، یہ تو ہم غلط کام کرتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش کہ تم سے لڑنے کے لیے میرے پاس کوئی طاقت ہو، اے کاش کہ کوئی بڑی چیز کا طاقت ہو جس کا میں سہارا لے پاتا، یعنی کہ میں تم کو مار دیتا، بھگا دیتا، کچھ کر لیتا، میں تو منہ سے سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. یہ کہنے لگ گیا، یعنی اپنی بے بسی کا، کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں. کون؟ لوط علیہ السلام، نبی ہیں، پیغمبر ہیں. کہہ رہے کاش کہ میرے اندر اتنی طاقت ہو کہ میں تم سب سے میں لڑ پاتا. تو اس میں عقیدے کی بات ہے بہت ساری. وہ کیا ہے دیکھیے، بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بزرگ، یہ ولی پاورفل ہوتے ہیں، یہ عطائی طاقت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے. بزرگوں کے پاس ایک ہاتھ میں اٹھائیں ایک بستی کو دوسری کا پہنچا دیں، اس کو اٹھائیں تو اس قوم کو، اس کو یہاں پر کر دیں. آگ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی عورت جل جائے، پانی سمندر کو کٹوڑے میں ڈال دیں، سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے. نبی کو کہہ رہے کہ کاش میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑ پاتا. لہٰذا نبیوں کے پاس اتنی طاقت جیسے عام انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن عام انسان تھوڑی طاقت زیادہ اللہ دیتا ہے نبیوں کو، یہ ہے. لیکن ایسا نہیں کہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کر لیں، اس کو اڑا دیں، نہیں، وہ بھی انسان ہے، بشر ہے. اس میں عقیدے کی بات پتہ چلی نا. کہہ رہے کہ کاش کہ میں تم سے لڑ پاتا، لیکن لڑنے پر اتنی طاقت نہیں تھی. اللہ نے ایسی باتیں بیان کی، انسان اگر تھوڑا بھی ترجمہ سے پڑھنے ایک پارا کو بھی نا، انسان کا عقیدہ سے ہو جائے گا. یہ پاکھنڈی جو بابے کے چکر میں لوگ اپنے ایمان کو برباد کریں، وہ سدھر جائیں گے. تو بہرحال اصل مدعا اس میں کیا ہے، تو جب دیکھا کہ پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام، تب ان مہمانوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، یہ مجھ تک تو کیا آپ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ تو آخری دن ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ تک نہیں پہنچے، ہم فرشتے ہیں. اور ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ آج رات میں ہی تمام مسلمانوں مومنوں کو لے کر کے اس بستی سے، اس علاقے سے چھوڑ کے باہر چلے جائیں. لیکن بیوی کو ساتھ میں نہیں لینا، بیوی کو چھوڑ دیں، کیونکہ بیوی بھی نافرمان تھی اللہ تعالیٰ کی، مشرکہ تھی، کافرہ تھی. تو نافرمان تھی کہ بیوی کو چھوڑ دیں، تمام کافروں کو چھوڑ دیں، اور آپ مسلمانوں کو لے کر رات میں نکل جائیے. صبح میں ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا. تو لوط علیہ السلام مسلمانوں مومنوں کو لے کے رات میں ہی نکل گئے چپ چاپ. اور پھر صبح صبح اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آئے، پورے اس کے علاقے کو اٹھا لیا، پر آسمان کی بلندی پر لے گئے اور اٹھا کر کے پلٹ دیا. زمین پر پورے ختم ہو رہا، سب کے سب ملیا مٹ گئے. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں ہلاک و برباد ہو گئی. اس سے پتہ چلا کہ رشتہ داری کسی کو کام نہیں آئے گی. اور اس سے بھی پتہ چلا اگر کوئی انسان نیک ہے، اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، تو اس بیچارے اچھے انسان کو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے کہ تم دنیا کو سمجھاتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، بیوی کو سمجھاؤ، تمہاری بیوی تو اچھی نہیں ہے، تمہاری بیوی ایسی ہے، دوسرے کو سمجھاتے ہو، تمہاری اولاد تو ایسی ہے، تمہارا بیٹا ایسا ہے، تمہاری بیٹی ایسی ہے، تمہارے بھائی ایسے ہیں، تمہاری بہن ایسی، لوگ سمجھاتے ہیں. یہ ساری باتیں نہیں بولنی چاہیے. انسان کسی کو زبان سے سمجھا سکتا ہے، بس ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، کوئی انسان کے دل کو پھیر نہیں سکتا. آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، دوسرے کو آپ سمجھا سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، بس اگر کوئی بگڑ گیا تو اس میں قصور آپ کا نہیں، اگر آپ نے لاپرواہی نہیں کی ہے تو. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، دیکھیے نبی ہیں، ان کی بیوی گمراہ تھی، بھٹکی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ہلاک کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. پوری بستی کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا. علاقہ فلسطین اور اردن کے قریب ہے. وہ علاقہ آج بھی موجود ہے جہاں اللہ نے پوری بستی کو ہلاک و برباد کیا تھا. اس علاقے میں جو پانی ہے اس میں کوئی مچھلی پیدا نہیں ہوتی، کوئی کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے. اور جو ایریا ہے سوکھا ایریا، وہاں پر گھاس تک پیدا نہیں ہوتی ہے، نہ گھاس، نہ پیڑ، نہ پت، کچھ نہیں. اللہ، اس کے اثرات آج تک ہے. اللہ کا ایسا بولتے بہت ڈینجر، خطرناک ہوتے ہیں.
کہ جہاں اللہ نے عذاب دیا، دیکھیے ایک مچھلی بھی پیدا نہیں، ایک کیڑا نہیں ہے وہاں، ایک پیڑ پودا نہیں اگ رہا وہاں پر، وہ ایریا آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو کفر اور شرک کر رہے تھے. دوسرا گناہ اس کا یہ تھا اس قوم کا کہ مردوں کے ساتھ غلط کام، یعنی مرد مرد کے ساتھ غلط کام کرتے تھے. استغفر اللہ. ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حدیث مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ جب بچے 10 سال کی اولاد تمہاری ہو جائے، بیٹا ہے بیٹی، تو نماز کا حکم دو. ٹھیک ہے. جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، تربیت دو. 7 سال کے ہو جائے تو، جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. 10 سال کے ہو گئے بیٹا بیٹی اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو. یہاں تک تو حدیث آپ سن چکے. لیکن اس کے آگے کیا، اسی حدیث میں اس کے آگے کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے. دیکھیے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بیٹا یا بیٹی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 495. جب بیٹا بیٹی 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو. یہ فرض ہے، ضروری ہے. تو اگرچہ لڑکے بچے آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن 10 سال کے اگر ہو گئے تو بھائی بہن بھی آپس میں ایک ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتے. بلکہ بھائی بہن تو دور کی بات ہے، 2 بہن بھی، سگی بہن بھی ایک بستر میں، ایک لحاف کے نیچے، ایک چادر کے نیچے، ایک کمبل کے اندر، ایک چادر کے اندر نہیں سو سکتی. 2 بھائی ہیں، دونوں لڑکے ہی ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں ایک چادر کے نیچے، ایک لحاف میں نہیں سو سکتے. ایک بستر پہ انہیں نہیں سونا چاہیے. ہاں روم ایک ہو سکتا ہے، کسی کا گھر چھوٹا ہے، غریب ہے، ایک روم ہو سکتا ہے، لیکن بستر الگ الگ ہو، سب کا لحاف الگ الگ ہو، سب کی اوڑھنے کی چادر الگ الگ ہو، کمبل الگ الگ ہو. ایک لحاف کے اندر 2 بھائی، سگے بھائی بھی نہیں سو سکتے، 2 بہن بھی نہیں سو سکتی، 2 عورت بھی، بیٹی ماں سو رہی ہے نہیں سو سکتی. جب 10 سال کی 2 بہنیں آپس میں ساتھ نہیں سو سکتی تو ماں بیٹی کیسے سوئے گی؟ آپس میں عورت بھی ایک لحاف نہیں سو سکتی، مرد بھی آپس میں ایک لحاف کے نیچے نہیں سو سکتے. سب کا بستر اور سب کی چادر الگ الگ ہونی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اس حدیث کا اصل مقصد یہی ہے تاکہ کسی کے اندر کوئی برائی نہ آئے، کوئی شیطان بھٹکا نہ دے، کوئی بہکا نہ دے. نیند کی حالت میں انسان بے خبر ہو جاتا ہے، شیطان سب کے ساتھ ہے. اسی لیے سب کا بستر یاد رکھیے. اب تک آپ کو معلوم ہے کوئی بدل، اب پتہ چل گیا نا یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ 10 سال کا جب بیٹا بیٹی ہو جائے، لڑکی ہو جائے، تو ان کے بستر الگ الگ ہوں، ان کی چادریں الگ الگ ہوں، الگ الگ سلائیے سب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور ان کا معاملہ، ان کا واقعہ 9ویں پارے کی تفسیر میں گزر چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کے بھی واقعات بہت سارے پہلے پاروں میں، پہلے درسوں میں گزر چکے ہیں. اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح و نصیحت کی، صبر کرنے کی تلقین کی، صبر کرنے کو کہا. اور پھر کہا کہ جو باتیں ہم نے اتنی ساری قوموں اور نبیوں اور ان کی قوموں کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، ان تمام باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. ابھی سوچ لیں گے کیا مقصد اتنی ساری قوموں کا ذکر آ رہا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہ نبی ہم نے جو باتیں ذکر کی اپنی قوموں کی، پچھلی قوموں کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو تسلی دے سکیں، آپ کے دل کو ہم مضبوط کر سکیں. یہ مکی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. اب سیرت آپ نے پڑھا ہوگا، پتا ہوگا کہ مکہ کے لوگ، کافر مشرک کتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، کتنا تنگ کرتے تھے، کتنی تکلیف دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے، کافروں کو، غیر مسلموں کو، نان مسلموں کو، رات دن صبح و شام محنت کرتے تھے. اور وہ لوگ تکلیف دیتے تھے، یعنی کہ نہیں قبول کر رہے، مارنا پیٹنا، تکلیف دینا، گالی دینا، کتنی تکلیف والی بات ہوگی. اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ آپ صبر کریں ان تکلیفوں مصیبتوں پر. اور ایسا نہیں کہ آپ پہلی بار ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو رسول پیغمبر آئے ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے. دنیا کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جو حق بات کو قبول نہیں کرتے اور اچھے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں. ایسا پہلے ہو چکا ہے. یہ باتیں سمجھ لیں تو آپ کو تسلی ہوگی، صبر ہو جائے گا. اور پھر جو آخرت، جو انجام ہے آخری، وہ تو نیک لوگوں کے لیے. اور جو آخری آیت ہے اس صورت کی، وہ بھی عقیدے سے متعلق ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے کہا زمین اور آسمان کی جو غیب ہے، غیب کا علم، وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. بس کسی غیر اللہ کے پاس نہیں، کسی ولیوں کے پاس نہیں، کسی بابا کے پاس نہیں. کوئی آپ کو غیب کے بارے میں نہیں بتا سکتا. جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. بس. تو اس طرح سے سورہ ہود مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہے سورہ یوسف، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.